نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش و خرم اور آباد رکھے. عزیزان محترم، ایک بات آپ نے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، لمبی زندگیاں عطا فرمائے، اور جن کی چلی گئی ہیں اللہ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کی دعا کا مطلب جنت کی ہوا. اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا کہ جو شخص میری بات کو سن کر اسے آگے پہنچائے، اللہ اس بندے کو شاداب و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اس بندے کو جو میری بات سنے اور آگے دوسروں تک اسی طرح پہنچا دے. اسی لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہر روز، ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں ایک آدھ بار آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ آپ سب تک پہنچ جائے، اور پھر ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان ارشادات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اپنے نبی کے احکامات چھوڑے، تو آپ سب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ آج امت کا حال کیا ہے. اور نماز تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم اور اسلام کا بنیادی ارکان ہے، بنیادی رکن ہے ارکان اسلام میں سے. نماز کے بغیر تو نجات ممکن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے اور نہ آخرت میں. بلکہ بے نمازی کی بے شمار وعیدیں احادیث کے اندر اور قرآن کی آیات میں بھی موجود ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی آج اگر اپنے حالات پہ ہم نظر دوڑائیں تو کتنے لوگ ہمیں نمازی نظر آتے ہیں. اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ چغلیاں غیبتیں بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ دوسروں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کا وہ ہر کام بھی کرتے ہیں، ہر گناہ بھی کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جب نماز پڑھنے کے باوجود بھی بندہ یہ سارے کام کرے تو آپ خود دیکھیں کہ کیا ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ جو نماز برائی سے نہیں روکی، جو نماز حرام سے نہ روکے، جو نماز بے حیائی، فحاشی کے اور ہر گندے اور برے کام سے اور کسی گناہ سے نہ روکے، تو کیا وہ نماز ہے؟ اللہ کے ایک ولی جب نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت چہرے پہ ہاتھ فوراً آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ چہرے پہ ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پائے، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوتی فوراً گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو میں اس لیے چہرہ ڈھانپ لیتا ہوں کہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. میرے بھائیو، آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو سجدوں کی، رکوع کی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایسے معمولی چیز سمجھ کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو حالات بھی اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا ہوا۔ دنیا ہمارے پاس کتنی ہے، دنیا میں عزت کتنی ہے، اور آگے آخرت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ فرمایا کہ بے نمازی تو سیدھا جہنم میں جائے گا، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو 15 طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی، پابندی سے پڑھنے کی، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں برائیوں سے روکے، جو ہمیں نیکی کی طرف لائے، جو سیدھے راستے پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ جو حدیث آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ بھی نماز کے بارے میں ہی ہے۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلاة افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو سزا دے۔ مطلب یہ کہ جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے گا تو اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اور اگر شیطان یا نفس کے فریب سے کبھی اس سے گناہ سرزد ہو بھی گیا تو نماز کی برکت سے اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی رہے گی، جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لیے کفارہ سیئات بھی بنتی رہے گی، اور پھر نماز خود گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے والی اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت عنایت کا مستحق بنانے والی وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس لیے جو بندے نماز کے شرائط اور آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے، ان کی مغفرت بالکل یقینی ہے۔ اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہی کریں گے، ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہے کرے گا، چاہے ان کو سزا دے یا اپنے رحمت سے معاف فرما دے یا اور بخش دے۔ بہرحال وہ سخت خطرہ میں ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جھوٹا ہو ایسا تصور بھی کفر ہے، ایسا سوچنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سچ ہے اور وہ اسی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جو نماز پابندی سے پڑھیں گے، شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھیں گے، اور نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز جب پڑھیں گے تو تب اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کیا، کوتاہی کی، غفلت برتی اور چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔